آپ نے تھیوری آف ایوولوشن کو بھی بالکل رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ ایک سائنس فکشن ہے. کیا یہ انسان کے ساتھ، انسان کی عقل کے ساتھ، انسان کی تحقیق کے ساتھ تھوڑی زیادتی نہیں ہے کہ اس کو اتنا کم وقت دیا گیا اور ایک پوری اس کی تھیوری جس پہ ریسرچ ابھی ہو رہی ہے اور ابھی اس کے لیے پروف وہ پیش کر رہا ہے انسان، اس کو بالکل اسی طرح رد کر دیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا کہ یہ ایک نظریہ ہے، ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں، تو ہمارا رد عمل بھی ایسا نہ ہوتا. اس طرح پیش نہیں کیا جاتا. یعنی اس کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے، ذہنوں کو اسی طریقے سے باور کرایا جاتا ہے. اس کے بعد بالکل جس طرح سے آپ اپنے تخیلاتی خاکے بناتے ہیں، اسی طرح خاکے بنا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ان پر تخیلات کے خول پر خول چڑھائے جاتے ہیں. وہ جو ایک صاحب علم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی کیا تحقیق ہے کہ اس میں ٹڈے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھی کا خول چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے. اس وقت تو جو یہ نظریہ ہے یہ خالص نسل پرستی پر جا کر منتج ہو رہا ہے. اس کے بانی تو یہ ہے کہ اصل میں جتنے انسان بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے اندر خود برتر نسلوں کا تعین کیا جائے. اس نے تو انسانیت کو تفریق پر ڈال دیا ہے، اس نے فلسفے پر ظلم کیا ہے، اس نے پوری انسانیت کے بارے میں ایک ایسا تصور دے دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز اصل میں اپنی جگہ سے ہل گئی ہے. پھر یہ کہ یہ لوگ حیاتیات تک پر رکے نہیں ہیں، انہوں نے اس نظریے کا جو حیاتیات کا نظریہ تھا اس کا اطلاق سماجیات پر کر دیا آگے، اور پھر سماجی علوم کے معاملے میں بھی یہی صورتحال پیدا کر دی ہے. اگر کوئی معقول بات سامنے آ جائے گی تو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں کہ جس کی طرف سے قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ میں قرآن اور تورات پیش کر رہا ہوں، اگر تمہارے پاس اہدی منہما، اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا.